پھر ایک مختصر سی تقریر کے دوران انہوں نے ہندوستانی کسانوں کی بہادری، حکومت برطانیہ سے ان کی وفاداری اور جنگ کی ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر کیا۔ اس تمام دوران میں سارے فوجی افسر سینے پر ہاتھ باندھے بڑی متانت اور لا تعلقی سے کھڑے رہے۔ آخر میں روشن آغا نے جنگ پر جانے والوں کے خاندانوں کی دیکھ بھال کا ذاتی طور پر ذمہ لیتے ہوئے سرسری لیکن فیصلہ کن لہجے میں بھرتی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب کسی کو دم مارنے کی مجال تھی۔ فوجیوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کسانوں کے مجمع میں ایک خاموش ہلچل پیدا ہوئی، لیکن وہ ایک ایک کر کے ننگے بدن ڈاکٹر کے آگے سے گزرتے رہے۔ ڈاکٹر نے چند ایک کو چھو کر دیکھا، باقی کو سر کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ سرجنٹ کے حوالے کر دیا، جو ان کے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے کے اندر اندر گاؤں کے زیادہ تر نوجوان، جو تعداد میں 40 تھے، بھرتی کر لیے گئے۔ لال دین سے حکا رکھوانے کے لیے ایک سپاہی اس کی طرف بڑھا۔ جاؤ، لال حکے کو بازوں میں چھپا کر چیخا۔ جا، میں نہیں دیتا، مجھے مار دے، خون کر دے، پر اسے ہاتھ مت لگا، میں اس سے تیرا سر توڑ دوں گا۔ سارجنٹ نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہی کو روکا اور اس طرح ایک حکا جوانوں کے ساتھ چلا گیا۔ سب کو ٹرکوں اور لاریوں میں بھر لیا گیا۔ روشن آغا تھوڑی دیر رک کر اسی فوجی گاڑی میں واپس لوٹ گئے۔ گاؤں کی عورتیں اپنے بیٹوں، خامدوں اور محبوبوں کو جنگ پہ جاتے دیکھ کر اونچی آواز سے رونے لگے۔ بوڑھے آنکھوں پر ہاتھ کھسایا کر کے امیر اور ویران کھیتوں کو تکنے لگے۔ نیاز بیگ اگلے صبح بھوسے والے کمرے سے نکلا۔ کم خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا خلا شدت اختیار کر گیا تھا۔ نعیم چلا گیا؟ اس نے پوچھا۔ سرد چولہے کے آگے بیٹھے بیٹھے بڑی عورت نے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر جھکا کر راکھ کریدنے لگی۔ اس کی آنکھیں زرد اور خشک تھیں۔ نیاز بیگ جھک کر چلتا ہوا دیوار کے پاس گیا اور ایڑیاں اٹھا کر اگلے مکان میں جھانکنے لگا۔ حسین چلا گیا؟ ہاں، دیوار کے پرلی طرف احمد دین نے جواب دیا۔ اور کون گیا؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ فصل پر جا رہے ہو؟ وہ دوبارہ آ چکا۔ اس طرف خاموشی رہے۔ کچھ دیر تک وہ صحن کے وسط میں کانپتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا رہا۔ 2 راتوں میں وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ پھر وہ چلم پر تمباکو اور گڑ رکھ کر چولہے کے پاس گیا۔ آگ ہے؟ نہیں۔ عورت اس کے غصے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے خاموشی سے چلم زمین پر رکھ دی اور کونے میں جا کر درانتی اور رسا اٹھایا۔ جھکے ہوئے جسم اور کمزور چال سے صحن پار کرتے ہوئے اسے اس کی بیوی نے دیکھا اور رنج اور رحم سے خوف زدہ ہو گئی۔ بوڑھے کے اب کتنے دن ہیں؟ اس نے سوچا۔ نیاز بیگ نے رسا کندھے پر پھینکا اور درانتی کو پگڑی میں اڑسنے لگا۔ دیر تک وہ اعصابی انگلیوں کے ساتھ پگڑی، رسے اور درانتی کے ساتھ الجھتا اور بھوؤں میں جھلاتا رہا۔ پھر اس نے جھک کر نعیم کی درانتی اور رسا اٹھایا اور دروازے میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لڑکے کے کندھے پر رکھا۔ آؤ۔ باہر نکلتے ہوئے وہ بولا۔ بچہ رسے کو سنبھالتا ہوا کود کر اٹھا اور خوش ہو کر چہکا۔ میں کٹائی کر لیتا ہوں بابا، کل میں نے 2 مرلے فصل کاٹی تھی۔ دروازے کے پاس وہ بھینس کے پھولے ہوئے تھنوں کو دیکھ کر رک گیا۔ اسے دوہا نہیں؟ تھنوں کے نیچے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بھینس ڈکرائی اور سفید گاڑھے دودھ کے چند قطرے اس کی ہتھیلی پر گر پڑے۔ چھوٹے لڑکے نے سہم کر اسے دیکھا۔ یہ نیاز بیگ کے گھر میں بہت بڑا جرم تھا۔ اس لاپرواہی پر وہ 2-2 فٹ اچھلا کرتا اور کہتا، جانور کو عذاب دے کر تم کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ تمہاری گود کے بچے بھی مر جائیں گے اور تمہاری چھاتیوں سے دودھ ٹپکے گا، کتیوں۔ عورت ہاتھ روک کر پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے گندی ہتھیلیوں میں دودھ مل کر سر کے بالوں سے پونچھا۔ بھینس دودھ پھینک رہی ہے۔
پھر اس نے بیمار آواز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ لڑکا فصل کاٹنے کی خوشی میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ دافتن بڑی عورت جو 2 روز سے خاموش بیٹھی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دھوپ کھیتوں اور کچے مکانوں کی مومٹیوں پر پھیل گئی تھی اور گلیوں میں سے بیلوں کی گھنٹیوں کی کدوکا آوازیں آ رہی تھیں۔ نمبر 129 بلوچی، ڈیوک آف کناٹس اون فیروز پور بریگیڈ، لاہور ڈویژن۔ ریجمنٹ 2 ماہ تک ہیڈ کوارٹرز پر رکے رہے۔ اس عرصے میں رنگروٹوں کو انتہائی سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑا۔ 18 گھنٹے جو وہ جاگتے ان میں سے 12 گھنٹے مشقیں کرتے، پریڈ، دوڑ اور اسلحہ کا استعمال سیکھتے۔ 6 گھنٹوں میں کھانا کھاتے، کپڑے سیتے، جوتے اور بوٹ پالش کرتے اور گپ مارتے۔ درختوں، کبوتروں اور کھیتوں کی ہوا کی طرح آزاد، اپنی مرضی سے کام کرنے والے کسانوں پر یہ منظم مشینی عمل بہت بھاری ہو گیا۔ کھیتوں اور باغوں میں وہ اس سے زیادہ سخت کام کرتے تھے، لیکن اب بیلوں اور گھوڑوں کی بجائے رائفل اور خوراک و بارود کا تھیلا تھا، اور جہاں وہ اپنی خفیف ترین مرضی کے مطابق گاؤں کی کسی بھی گلی، کسی بھی کونے پر مڑ سکتے تھے، رک کر باتیں کر سکتے تھے۔ اب خاص ہدایات کے تحت دائیں اور بائیں مڑنا اور حکم ملنے پر رکنا چلنا پڑتا تھا۔ محنت کی اس پابندی سے ان کے جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ گئے اور چاقو چوبند ذہن غبی اور سست ہو گئے۔ اگست کے پہلے دن نعیم پریڈ پر سے لوٹا۔ آسمان پر ساون کے سیاہ گھنے بادل گڑ گڑا کر چمک رہے تھے۔ علی پور کا عبداللہ، جو ساری پلٹن میں نعیم کا واحد دوست تھا، بار کے کونے میں بیٹھا کچھا سی رہا تھا۔ مغربی پنجاب کے 4 سپاہی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے وردیاں اتار رہے تھے۔ اس بارک میں یہی 6 سپاہی تھے۔ تم چاند ماری کے بعد کہاں غائب ہو گئے؟ نعیم نے عبداللہ سے پوچھا۔ میں آوارہ گردی نہیں کرتا، سیدھا گھر آتا ہوں۔ گھر؟ نعیم نے تمسخر سے دہرایا۔ بندھے ہوئے بستر کو بوٹ سے دھکیل کر اس نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھک گیا تھا۔ گھسیٹ کر ٹوپی اتارنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھا اور گھما کر اسے فرش پر پھینک دیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ بادل آسمان پر بہت نیچے جھک آئے تھے۔ آج تم کسی نہ کسی کو مار دیتے، اس نے بوٹ پٹیاں اتارتے ہوئے کہا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے کونے میں ایک پنجابی سپاہی ساون کا کوئی گیت گانے لگا۔ اگر پھر ایسا کیا تو گولی سے اڑا دیے جاؤ گے، نعیم نے کہا۔ عبداللہ خاموشی سے سوئی دھاگے پر جھکا رہا۔ بعض لوگوں کے سر میں بیل کا دماغ ہوتا ہے۔ تم باولے ہو گئے ہو؟ عبداللہ آنکھیں نکال کر چیخا۔ نعیم ہونٹوں میں ہنسا۔ وردی اتار کر اس نے گول بستر بغل کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا۔ عبداللہ نے آخری ٹانکا لگا کر دھاگا توڑا اور غور سے اسے دیکھ کر بولا، پارسال انہی دنوں میں نے ایک مچھلی پکڑی تھی، بڑی خوبصورت۔ پھر؟ مجھے یاد ہے، میں سارا دن بیٹھا دھوپ میں جلتا رہا تھا، مگر ایک کچھوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ شام کے وقت بادل آ گئے، خوب بارش ہوئی اور ایک مچھلی بھی لگ گئی، چھوٹی سی، بس یہ انگلی دیکھو لو۔ پر اتنی خوبصورت مچھلی میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ اس کے جسم پر 1000 رنگ کے دانے تھے اور ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں اسے کٹورے میں ڈال کر گھر لے آیا اور ناند میں پانی بھر کر اسے چھوڑ دیا۔ بارش موسلادھار ہو رہی تھی۔ چاروں پنجابی سپاہی ننگے بدن باہر کھڑے نہا رہے تھے۔ اسی طرح سب بارکوں کے آگے ننگے گندمی اور سیاہ جسم بھیگتے کودتے اور شور مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جو نہیں نہا رہے تھے وہ برآمدوں میں کھڑے تمباکو پی رہے تھے اور گپ مار رہے تھے۔ بادل فیروز پور چھاؤنی پر بہت نیچے جھک آئے تھے اور کمروں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔
کیا کہہ رہے تھے؟ نعیم نے پوچھا۔ آج بالکل ویسا ایک پتھر میری ٹھوڑی کے آگے پڑا تھا، اس پر 1000 رنگ کے دانے تھے اور اسی شکل کا تھا۔ میں نے اتنے عرصے سے مچھلی نہیں پکڑی، میرا دل چاہا اسے پکڑ لوں۔ یقین کرو میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ رکا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ وہ مچھلی ہے اور بھاگ جائے گی۔ میں نے اس پر فائر کر دیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا، خدا کی قسم، میرا کوئی خیال نہ تھا، پر اس وقت میری کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بس پتہ نہیں، بارش کا زور کم پڑ گیا تھا اور بارک میں اجالا بڑھنے لگا۔ مضحکہ خیز۔ نعیم نے کندھے اچکائے۔ اور اس مچھلی کا کیا ہوا؟ وہاں کسی نے بیل لا کر باندھ دیے، شاید وہ کھا گئے۔ نعیم نے ہاتھ چوڑا کر کے عبداللہ کے کندھے پر مارا، جس سے اس کا سارا بدن ہل گیا۔ دانت مت نکالو، تم نے کبھی مچھلیاں نہیں پکڑی، تم نہیں سمجھ سکتے۔ بعض لوگوں میں بیل کا دل بھی ہوتا ہے۔ اس نے ٹرنک کھول کر پالش کا سامان نکالا اور بوٹ چمکانے لگا۔ برآمدے کے باہر می تھم چکا تھا، لیکن سپاہی ابھی تک ننگے بدن دوڑتے ہوئے خوش فالیوں میں مصروف تھے۔ ان کے جسم محنت کی وجہ سے ہلکے پڑ گئے تھے اور رگیں ابھر آئی تھیں۔ نعیم آہستہ آہستہ ایک دھن جو اس نے روشن محل میں سنی تھی گنگنانے لگا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، عبداللہ ہاتھ روک کر بولا، بیلوں کا دل بالکل آدمیوں کی طرح ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ سب کچھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ نعیم گنگناتا ہوا ہنسا۔ تم یقین نہیں کرتا؟ تم نے بیل کبھی دیکھے ہیں؟ میں تو بیلوں میں پیدا ہوا اور بیلوں میں پلا۔ نعیم کو بے دھیانی سے گنگناتے دیکھ کر وہ زور زور سے برش رگڑنے لگا۔ گھوڑوں کا مجھے پتا ہے، وہ سب سمجھتے ہیں۔ اچانک نعیم نے کہا، ہاں گھوڑے بھی سمجھتے ہیں اور بیل بھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میری پہلی بیوی مری تو لاٹھا جو ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا 2 روز تک بھوکا رہا۔ میری بیوی اسے چارہ ڈالا کرتی تھی، میں باہر گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ آم کے پیڑ کے نیچے میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا تو وہ میری گردن چاٹنے لگا، پھر قریب ہی بیٹھ گیا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر سانس لینے لگا۔ بڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک آم توڑ کر دیا تو نہیں کھایا، بس سر ہلا دیا۔ پھر آدھا میں نے کھایا تو اس نے بھی چکھ لیا۔ کھانے کی پہلی گھنٹی ہو چکی تھی اور نہانے والے اندر آ کر کپڑے پہن رہے تھے۔ گھوڑوں کے متعلق مجھے پتا ہے، نعیم نے کہا۔ ہاں گھوڑے بھی اور بیل بھی۔ نعیم نے اٹھ کر تام چینی کا جگ اور تھالی ٹرنک میں سے نکالی اور ٹوپی کے ساتھ انہیں صاف کیا۔ چلو لنگر سجنو۔ ایک پنجابی سپاہی نے تھالی اور مگ بجاتے ہوئے ان دونوں سے کہا، چلو۔ باہر آ کر عبداللہ نے اونچے ہوتے ہوئے بادلوں اور دھلی دھلائی ہوئی فضا کو دیکھا۔ آج تو آم کھانے کا دن ہے، پتہ نہیں یہ ہمیں آم کیوں نہیں دیتے، اس نے کہا۔ ہر طرف سے جوان برتن ہاتھوں میں لیے ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ پھر پریڈ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یہ بکلس لگانا بھائی؟ عبداللہ نے دونوں ہاتھوں سے تھیلے کو پیٹھ پر تھامتے ہوئے کہا۔ میں سارجنٹ کو بتاؤں گا۔ کیا؟ تم اپنی کٹ بھی نہیں باندھ سکتے؟ عبداللہ نے گالی دی۔ میں اس کا سر توڑ دوں گا سور۔ پھر جب وہ کٹ باندھ چکا تو اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، جنگ کب شروع ہوگی نعیم؟ تمہیں مرنے کی جلدی ہے؟ میں اس پریڈ سے عاجز آ گیا ہوں۔ بہن چود وہاں پر عام تو ہوں گے،
آموں کے درخت ہی ہوں گے، شاید مچھلیاں بھی ہوں، وہاں موت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ مریں گے تو صحیح، یہاں تو بھینچو بندوقیں اور گولیاں اور قیدیوں کی طرح بند پڑے ہیں، ایک نہ ایک دن میں کسی کو گولی مار دوں گا۔ کیا کہا؟ نعیم نے یک لخت پوچھا۔ عبداللہ نے سراسیمگی سے اسے دیکھا اور ہنسنے لگا۔ باہر آ کر اس نے نعیم کو کوہنی پر چھوا۔ تم یقین نہ کرو چاہے، پر میں بندوق ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے تاؤ آ جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے کسی کا خون کر دوں۔ تبھی آج سویرے میں نے پھر کیا تھا، پر پتھروں میں خون کہاں سے آیا؟ فکر نہ کرو، جلد ہی موقع ملے گا، نعیم نے کہا۔ عبداللہ کھسیانی کھوکھلی آواز سے ہنسا۔ 4 اگست 1914 کو جنگ کا اعلان ہو گیا۔ 5 دن کے بعد بریگیڈ کو کوچ کا حکم ملا۔ تمام صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے رگڑ رگڑ کر بوٹ پالش کیے، رائفل کی نالی اور دستہ چمکایا، وردی کے بٹنوں پر سوڈا گھسا اور بالوں میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ جو تعلیم یافتہ تھے انہوں نے لمبے لمبے خط اپنے گھروں کو لکھے اور دوسروں کو لکھ کر دیے۔ اتنے دنوں کی خشک بھاری ڈیوٹی کے بعد جب اصل جنگ کا لفظ چاروں طرف پھیلا تو اداس اور اکتائے ہوئے ذہن اور تھکن سے چور اعضاء خون کی تیزی سے سنسنانے لگے۔ پارک نمبر 6 میں وہ تیار ہو رہے تھے۔ تم گھر خط نہیں لکھو گے؟ نعیم نے پوچھا۔ نہیں۔ عبداللہ کے ہاتھ مشین کی طرح رائفل کے ہڑکے پر چل رہے تھے۔ وہ اسے تیل دے کر رواں کر رہا تھا۔ پنجابی سپاہی اپنا اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ بارک میں صرف رائفل کے ہڑکے کی ٹھک ٹھک اور ٹرنکوں کے گھسیٹنے کی آوازیں تھیں، اور لالٹین کی روشنی میں انسانی جسموں کے چھوٹے بڑے سائے دیوار پر ناچ رہے تھے۔ باہر شام کی تاریکی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ایک بھاری دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی کمرے کی فضا پر طاری تھی۔ ان 6 میں سے ہر ایک یہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی وہ سب کہہ کہا لگا کر ہنسنے لگیں گے، یا اچانک ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، یا پھر پتہ نہیں، لیکن کچھ ہوگا ضرور جس کے لیے وہ خاموشی اور پھرتی سے تیار ہو رہے تھے۔ ان کی طبیعت ہلکی پھلکی تھی اور ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کوئی بات کرنی چاہیے، لیکن اتنے دنوں کی اداس غبار کی سی یکساں زندگی کے خاتمے اور جنگ کی سنسنی سے عارضی طور پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں اور دماغوں میں خون بھر گیا تھا۔ میں خط نہیں لکھوں گا، رائفل پر ہاتھ روک کر عبداللہ خوش دلی سے بولا۔ کیوں؟ اگر میں مارا گیا تو خط کا کیا فائدہ؟ 300 خط بھی میری بیوی کے پاس ہوئے تو بھی وہ دوسری شادی کر لے گی۔ خط کسی کو کچھ نہیں کہتا، اور اگر پنجاب میں کوئی ایسا کرے تو ہمارے بھائی اسے قتل کر دیتے ہیں، ایک پنجابی سپاہی نے کہا۔ پنجاب میں جنگلی رہتے ہیں۔ بات کرنے والا پنجابی سپاہی بستر پر جھک کر ہنسا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، کیا بے سرا نام ہے؟ نعیم۔ پنجابی سپاہی منہ میں بڑبڑایا۔ تم خطوں کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، خط جب ایک دفعہ پڑھا گیا تو پھر سمجھو وہ ناکارہ ہو گیا، پھر وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات بن گیا، پھر وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ جیسے آدمی مر جائے، پتہ ہے مردہ آدمی اور خط میں بہت تھوڑا فرق ہے، دونوں گزرے ہوئے وقت کی چیزیں ہیں۔ پرانے خط پڑھنا اور مردے پر رونا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ نعیم ہونٹ بھینچ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ گاؤں کی زندگی کے جس نے اس کی روح اور جسم دونوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ خاتمے پر اس نے ایک بوجھ سینے پر سے اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ چھاؤنی کی پابند زندگی، جہاں گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے کسانوں نے پہلی بار زندگی میں
شدید اکتاہٹ اور غنودگی دیکھے تھے۔ نعیم کے لیے خوش مزاجی اور لاپرواہی لے کر آئے تھے۔ گو اس کا دماغ ابھی تک سلب تھا اور اس نے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب وہ ایک معمولی صحت مند آدمی کی طرح وقت گزار رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ فیروز پور چھاؤنی سے گاڑی میں سوار ہوئے۔ مال گاڑی کے خالی ڈبوں میں بھوسا، گھاس اور باجرے کے ناڑ بچھا کر انہیں سفر کے قابل بنایا گیا تھا۔ سپاہی اپنے اپنے بستر دیواروں کے ساتھ رکھ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے۔ ان کی نیند اڑ چکے تھے اور آنکھیں ان کے سگریٹوں کی طرح نیم تاریکی میں تیزی سے چمک رہی تھیں۔ صرف ایک سپاہی جس کے پیٹ میں درد تھا بستر پر سر رکھے گھاس پر لیٹا تھا اور گلے میں غر کر رہا تھا۔ کونے میں ایک ادھیڑ عمر پنجابی سپاہی پرانے وقتوں کی کوئی کہانی سنا رہا تھا اور اس کے ارد گرد 8-10 نوجوان دھمکتے ہوئے مشتاق چہرے محو سماعت تھے۔ چھت کے ساتھ لٹکتی ہوئی دھندلی سی ہری کین ڈول رہی تھے۔ دیواروں پر آدمیوں کے سائے مستقل پھیل اور سکڑ رہے تھے۔ گاڑی اسٹیشن پر رکتی تو ڈبے میں حبس ہو جاتا اور لوگ دونوں طرف کے دروازوں پر جمع ہو جاتے۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ دھرم پاسا ہے؟ کون سا؟ زور سے بول۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسٹیشن پر سے کوئی پوچھتا۔ لڑائی پر۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ کہاں جاتے ہو سائیں؟ آگے سے ایک اور آواز آئی۔ لڑائی پر، اگلے ڈبے والے جواب دیتے۔ کہاں؟ لڑائی پر کہاں؟ کس جگہ؟ تیری ماں کے پاس۔ ڈبہ کہکہوں سے بھر جاتا۔ کوئی پیغام؟ مزید کہتے۔ عبداللہ نے گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بوٹ سے نعیم کا گھٹنا ہلایا۔ ہمیں گھوڑے ملیں گے؟ پتہ نہیں، نعیم نے کہا۔ میں نے اگلے ڈبوں میں کچھ گھوڑے دیکھے، وہ افسروں کے لیے ہیں۔ اگر وہ کہتے تو میں اپنا گھوڑا ساتھ لے آتا۔ اپنی بیوی کو لکھو لے آئے۔ عبداللہ خاموش بیٹھا گھاس میں انگلیاں دوڑاتا رہا۔ مریض سپاہی کا درد بڑھ گیا۔ اس نے بہت سی گھاس اٹھا کر منہ میں ڈالی اور گرر چبانے لگا۔ اگلے اسٹیشن پر تمہیں اتار دیں گے، صبر کرو، تیماردار سپاہی نے سگریٹ ختم کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، عبداللہ نے گیہوں کی ایک پکی ہوئی بالی گھاس میں سے کھینچ کر نکالی اور چلایا۔ دیکھو، یہ یہاں سے نکلی ہے، حرامیوں نے پکی ہوئی فصل اٹھا کر ڈال دی ہے۔ نعیم نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر بالی اسے لے لی، ہتھیلی پر مسل کر دانے نکالے اور پھونک مار کر چھلکا اڑا دیا۔ ایک آدھ بالی تو بھوسے میں بھی چلی جاتی ہے۔ ایک آدھ بالی؟ عبداللہ نے تیزی سے کہا۔ تمہاری فصل کا کیا بنا؟ اور میری کا؟ وہ ابھی کھیت میں تھی، ہم چلے آئے۔ چلے آئے۔ تاش کھیلتا ہوا ایک پنجابی طنز سے ہنسا۔ تم اپنے پیروں پر آئے تھے؟ ہیں؟ وہ سوروں نے کھائی ہوگی یا گاڑیوں میں بچھی ہوگی۔ عبداللہ نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بات ختم کی۔ کل ہمیں بھی سور ہی کھائیں گے، لو کھاؤ۔ نعیم نے چند دانے منہ میں ڈال کر باقی اس کی طرف بڑھائے جو اس نے ذرا تامل کے بعد لے کر پھانک لیا۔ اناج سیلا اور بے رس تھا، لیکن ان کے گرم گرم لعاب کے ساتھ مل کر اس کا میٹھا سفید گودا گاڑھے خوشبودار دودھ میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے گیہوں کی مخصوص طاقتور حرارت زبان پر، دانتوں میں اور حلق کے اندر اترتی ہوئی محسوس کی۔ دیر تک وہ خاموشی سے گیہوں کے دانے چباتے اور باہر تیزی سے بھاگتے ہوئے سیاہ درختوں کو دیکھتے رہے۔ ان کے جبڑے ایک ساتھ ایک تال پر پریڈ کرتے ہوئے سپاہیوں کی طرح چل رہے تھے۔ یہ سارا خون ہے؟ عبداللہ نے منہ میں زباں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نعیم نے اتفاق کیا۔ عبداللہ نے ہوا میں گالی دی۔ تاش کھیلتے ہوئے چاروں سپاہی کسی بات پر کہکہا لگا کر ہنسے۔
ان کے ساتھ ہی پیٹ کے درد والے نے ایک چیخ مارے اور مٹھیاں پیٹ میں ٹھونس کر دانت گھاس میں گاڑ دیے۔ سب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صبر کرو، اسٹیشن آنے والا ہے، کہانی سنانے والا دیو ہیکل سپاہی نے کہا۔ پانی پلاؤ، ایک اور نے کہا، اور چھاگل بڑھائی۔ مریض نے منہ موڑ کر ایک اور چیخ مارے۔ گاڑی روکو، منہ کیا دیکھ رہے ہو گدھو، زنجیر کھینچو۔ ہاں زنجیر کھینچو، زنجیر کہاں ہے؟ زنجیر کی تلاش شروع ہوئی۔ داستان گو نے لالٹین اتار کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ آدھے سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ زنجیر نہیں ہے، آخر اس نے اعلان کیا۔ ہے؟ زنجیر نہیں ہے؟ یہ جانوروں کا ڈبہ ہے، آدمیوں کا نہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ ایک نوعمر لڑکے نے گھاس پر ٹھوکر مارے۔ جانوروں کو زنجیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض اب سیدھا لیٹ گیا تھا اور ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ گاڑی رکی تو سپاہی دونوں دروازوں پر جا کھڑے ہوئے۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ انہوں نے مخصوص سوال دہرایا۔ اور تم جانوروں کی طرح دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ ہوا آنے دو، عبداللہ بستر پر بیٹھے بیٹھے چیخا۔ دو ایک سپاہیوں نے پلٹ کر دیکھا اور سنی انسنی کر دی۔ وہ جھلا کر اٹھا اور پوری قوت سے کوہنی ایک کی پسلیوں میں ماری۔ ہٹو، مجھے باہر جانے دو۔ نیچے زمین گیلی تھی اور مٹی میں سے تازہ ہل جوتے ہوئے کھیت کی خوشبو آ رہی تھی۔ بارش ابھی ابھی ہو کر تھمی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا دیہاتی اسٹیشن تھا جس کے دونوں سروں پر لالٹینیں ویرانی سے جل رہی تھیں۔ دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سپاہی کود کود کر باہر نکل رہے تھے اور اسٹیشن پر پھر رہے تھے۔ جنہوں نے باہر آنا مناسب نہ سمجھا وہ ٹانگیں لٹکائے دروازے میں بیٹھے تھے۔ مارو مارو مارو! اچانک ایک ڈبے میں شور اٹھا اور بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی بینٹ کی نوک پر چھوٹا سا سانپ چڑھائے باہر نکلا۔ رائفلوں کی نالیوں سے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا۔ بینٹوں سے کچوکے لگائے گئے اور متفقہ رائے کا اظہار کیا گیا۔ بڑا زہریلا ہے۔ پھر اس کا قاتل اسے بینٹ میں اٹکا کر آگے بڑھ گیا۔ 4 ڈبے آگے جا کر وہ رکا اور اسے دروازے میں کھڑے سپاہیوں کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھوپالیو، ایک تحفہ لایا ہوں۔ کیا ہے؟ دروازے میں سے کسی نے پوچھا۔ وہاں پر اندھیرا تھا۔ بلوچیوں نے بھیجا ہے۔ ایک جا کر اندر سے لالٹین اٹھا لایا۔ دروازے میں کھڑا ہوا سپاہی اپنے چہرے کے اتنے قریب سانپ کی شکل دیکھ کر چونک کر پیچھے ہٹا۔ اوپر اور نیچے کہکہے بکھر گئے۔ سور! اس نے بوٹ کی ٹھوکر سے سانپ کو دور اچھال دیا۔ ہم بھی جلد ہی تمہیں ایک تحفہ بھیجیں گے۔ یہ کون سی ریجمنٹ ہے؟ عبداللہ نے چلتے چلتے پوچھا۔ نمبر 9 بھوپالی۔ آگے MGD اٹیچمنٹ کے ڈبے تھے۔ مشین گنوں کے خول چڑھی نالیاں دروازوں سے باہر نکلی تھیں اور سپاہی ان پر ٹانگیں رکھے سو رہے تھے۔ آگے زخمیوں کو اٹھانے والی کمپنی تھی۔ وہ اسٹریچروں کے انبار کے سہارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے آگے گھوڑوں کے 2 ڈبے تھے جو منہ باہر نکالے گھاس کھا رہے تھے۔ جانوروں کو زنجیر کی ضرورت نہیں پڑتی، عبداللہ نے ہنس کر زیر لب دہرایا۔ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سیٹی بجاتی ہوئی زن سے گزر گئی۔ اس کے زیادہ تر کمروں میں تیز روشنی تھی اور پنکھے چل رہے تھے۔ مسافر اخبار پڑھ رہے تھے، سو رہے تھے اور باہر دیکھ رہے تھے۔ ایک ننگی سفید فام عورت چمڑے کے بکسوں کے سہارے بیٹھی قہوہ پی رہی تھی۔ برف چوستا ہوا ایک موٹا آدمی حیرت سے فوجیوں کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلی رات کی نشہ آور نمدار ہوا عبداللہ کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ پلٹ آیا۔ تم نے گاڑی دیکھی؟ ڈبے پر لٹک کر چڑھتے ہوئے اس نے نعیم سے پوچھا۔ ہاں، اس میں ایک عورت تھی۔ اچھا؟ نعیم نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنا بستر کھولنے لگے۔ کہانی سنانے والا پنجابی کان پر ہاتھ رکھ کر ہیر گا رہا تھا۔ باقی سپاہی سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ 4 بجے کے قریب زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔
جو نہیں سوئے تھے وہ نیند سے بھرائی ہوئی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور اپنا اپنا آخری سگریٹ پی رہے تھے۔ کراچی سے وہ HMS ویمیوتھ میں سوار ہوئے۔ جہاز کی اوپری منزل میں کمپنی کو جگہ ملی۔ ان کے ساتھ والے کمروں میں مشین گن ڈیٹیچمنٹ تھے۔ نیچے کی منزل میں نمبر 9 بھوپال کا آدھا بریگیڈ تھا۔ پہلا پڑاؤ عدن پر آیا جہاں 24 گھنٹے تک رکنا پڑا۔ وہاں ہندوستان کی دوسری بندرگاہوں سے فوجی جہاز آ کر جمع ہونا شروع ہوئے، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ 45 جہازوں کا ایک وسیع قافلہ تھا۔ بحیرہ کلزم میں داخل ہو کر 3 جنگی حفاظتی جہاز ان کے ساتھ ہو لیے۔ نعیم اور اس کی کمپنی کے زیادہ تر جوانوں کو سمندری بیماری ہو گئی تھی اور وہ دن بھر لیمو کا عرق پیتے رہتے تھے۔ چند روز کے بعد سمندر پرسکون ہو گیا اور کسان سپاہی اپنے پہلے سمندری سفر سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگے۔ آسمان کے رنگ کے ساتھ پانی کا رنگ بدلتے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح حیرت زدہ ہو جاتا۔ حد نظر تک پانی جہازوں کا وسیع و عریض قافلہ، ان کی سیٹیاں اور بھونپو، سمندر کا شور اور اچھلتی کودتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیوں کا نظارہ، سادہ لو دہقانوں کے لیے جن میں سے کئی تو پہلی بار اپنے گاؤں سے باہر نکلے تھے، عجیب کشش رکھتا تھا۔ پورٹ سعید پر وہ جہاز چھوڑ کر گاڑی پر سوار ہوئے اور قاہرہ پہنچے۔ راستے کا علاقہ اور قاہرہ کے بازار اور گلیاں دلی اور اس کے علاقے سے مشابہ تھیں، صرف لوگوں کا لباس مختلف تھا۔ قاہرہ میں چند لوگ یورپی لباس میں دکھائی دیے۔ شہر سے باہر پہلی پولیس ریس کورس میں ان کا کیمپ لگا۔ کمپنی 8 گھنٹے سے فال ان تھی۔ مصری آسمان پر سورج تیزی سے چمک رہا تھا اور زمین یوں خشک اور سخت تھی جیسے برسوں سے پانی کی شکل نہ دیکھی ہو۔ ریس کورس بہت بڑے دائرے کی شکل میں تھا جس کے 3/4 رقبے پر کیمپ پھیلا ہوا تھا۔ جنوب میں بھورے رنگ کی خشک پتھریلی پہاڑیاں تھیں جن کے پتھر سورج کی مسلسل تپش اور تیزی سے سیاہی مائل ہو چکے تھے، اور ان پر اسی رنگ کی پہاڑی بکریاں جانے کیا چرا کرتی تھیں۔ شمال اور مغرب میں قاہرہ پھیلا ہوا تھا جس کی چوڑی خوش نما سڑکوں پر دیہاتی عربی لباس پہنے بدو گدھا گاڑیوں اور اونٹ گاڑیوں پر سبزیاں اور دودھ بیچتے پھرتے تھے۔ مشرق میں ریگستان تھا اور جا بجا چمکتی ہوئی ریت کے ٹیلے تھے جن کے پیچھے سے ہر صبح گرم چمکتا ہوا سورج قاہرہ پر اور ریس کورس کے کیمپ پر اور تھکے ہوئے گرد میں اٹے ہوئے اکتائے ہوئے فوجی چہروں پر طلوع ہوا کرتا۔ دور سے کیپٹن میکلین کے گھوڑے کو آتے دیکھ کر حوالدار جو ایک طرف کھڑا جمعدار سے باتیں کر رہا تھا وہیں سے چلایا، اٹینشن! انہوں نے رائفلیں کندھوں پر رکھیں اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن میکلین کا سیاہ خوبصورت گھوڑا ان گھوڑوں میں سے تھا جو مصر اور سوڈان سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس نے کمپنی کے 2 چکر لگائے۔ حوالدار نے کڑک کر 2 کاشن دیے۔ بالکل ایسا میرا گھوڑا پچھلے سال پھول کر مر گیا۔ عبداللہ کے ساتھ کھڑے سپاہی نے اسے اطلاع دی۔ چپ رہو جوانوں! گھوڑے کو قابو میں کر کے کیپٹن بولا، ہمیں چند حالات کی بنا پر کچھ دن اور یہاں رکنا پڑ گیا ہے، مگر امید ہے کہ جلد ہی ہم میدان جنگ میں پہنچیں گے۔ اس نے رک کر بائیں ہاتھ کا سفید سواری کا دستانہ اتارا۔ اپنے آپ کو چست اور تازہ رکھو۔ حکومت تمہارے گھروں اور تمہارے گھر والوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہے اور وہ راضی خوشی ہیں۔ گھوڑا پچھلے پاؤں پر 2 بار ذرا ذرا اٹھا، پھر سیخ پا ہو گیا۔ سوار نے باگیں دانتوں میں پکڑ کر دستانہ پہننے کی کوشش کی مگر وہ نیچے گر پڑا۔ گھوڑا تیزی سے ناچنے لگا۔ ریت اڑ اڑ کر کیپٹن کے تر چہرے پر جمنے لگے۔ حوالدار! وہ گرجا۔ حوالدار نے مستعدی سے دستانہ اٹھا کر پکڑایا۔ کمپنی روٹ مارچ! کیپٹن کے کرخت کاشن کے ساتھ اس کا ہنٹر گھوڑے کی پیٹھ پر پڑا۔ وہ گھوڑے کی تندرست چمکدار پشت پر رانے جما کر ذرا سا اٹھا
اور اپنے پیچھے ریت کے چھوٹے چھوٹے بلوری زروں کا غبار چھوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ یہ جانور میرے نیچے ہو تو ایک دن میں ٹھیک کر دوں۔ عبداللہ کے ساتھ والا سپاہی پھر بولا۔ عبداللہ نعیم سے کہہ رہا تھا، یہاں تو بھینچود علی پور سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ روٹ مارچ کرتے ہوئے وہ ریس کورس سے باہر نکلا ہے۔ 2 پہاڑیوں کے دامن میں کسان ہل چلا رہے تھے، بیچ میں ریگستان پڑتا تھا اور ریت تپنی شروع ہو چکے تھے۔ حوالدار ہدایات دیتا ہوا انہیں پہاڑیوں کی طرف لے گیا۔ یہاں پانی کے آثار تھے اور کچھ سبزہ اگا ہوا تھا۔ ہل چلاتے ہوئے بدو کسانوں نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا اور کھجور کے درخت تلے رک کر پسینہ پہنچنے لگے۔ اس کا رنگ سیاہ اور گہرا لکیردار چہرہ تھا اور اس کے آہنی ہل کو خچر کھینچ رہا تھا۔ کھجور کے نیچے سے ایک مشک نما چھاگل اٹھا کر اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور آنکھیں پھاڑ کر پاس سے گزرتے ہوئے فوجیوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں بارش ہوتی ہے؟ ایک سپاہی نے بھوری خشک زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کسان چھاگل ہاتھ میں لٹکائے کھڑا رہا۔ یا ان کا پیشاب کافی ہوتا ہے؟ سپاہی نے خچر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے کہہ کے سن کر بدو نے چھاگل درخت کے تنے کے ساتھ رکھی اور سادگی سے ہنسنے لگا۔ اس کے اگلے دانت غائب تھے۔